نوبل انعام یافتہ محمد یونس بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ نامزد۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ، ترکی کا فریق بننے کا اعلان۔ مشرق وسطی میں تناؤ، فضائی کمپنی کا ایران اور عراق کی فضائی حدود کے استعمال سے گریز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ بنگلہ دیش میں نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر محمد یونس ملک میں عبوری حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ بنگلہ دیش کے صدارتی دفتر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر، آرمی چیف اور طلبہ رہنماؤں کے اجلاس میں ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ حسینہ واجد کے استعفے کے بعد بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے رہنماؤں نے عبوری حکومت کے سربراہ کے لیے ڈاکٹر یونس کا نام تجویز کیا تھا۔ ڈاکٹر یونس نے AFP سے بات کرتے ہوئے ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو ان کی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ ادھر پاکستان نے بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بنگلہ دیش میں حالات کے جلد معمول پر آنے کی امید ظاہر کی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ترکی جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر مبینہ نسل کشی کے مقدمے میں فریق بننے کی باضابطہ درخواست بدھ کو دے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ترکی باضابطہ طور پر اس بارے میں اپنا اعلامیہ عدالت میں جمع کروائے گا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت میں ترکی کے فریق بننے کا فیصلہ بین الاقوامی برادری کو باور کرانے کے لیے ہے تاکہ وہ غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ادھر اسرائیل نسل کشی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر عسکری تنظیم حماس کے حملے کے بعد اس نے اپنے دفاع میں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے ایران اور اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے کہ مشرق وسطی میں تنازعات میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے عسکریت پسند گروپوں حزب اللہ اور حماس کے رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی میں ایران اور اس کے اتحادی گروپوں کی جانب سے حملوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا، We continue to work intensely to de-escalate tensions in the Middle East and to prevent the spread of conflict. ہم مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے اور تنازع کے پھیلنے سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ امریکی حکام خطے میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ حملوں کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرے گا، لیکن ہر ایک کو کشیدگی میں اضافے کے خطرات کو سمجھنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے اپنے آسٹریلیا کے ہم منصبوں سے امریکہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر بلنکن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی اور یارغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے بات چیت اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ بلنکن نے کہا کہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے بنیادی فیصلہ ساز حماس کے نئے سیاسی سربراہ یحییٰ سنوار ہیں۔ جرمنی کی فضائی کمپنی لفتھانسا گروپ نے کہا ہے کہ اس کی پروازیں ایران اور عراق کی فضائی حدود استعمال نہیں کریں گی۔ فضائی کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے تل ابیب، تہران، بیروت، عمان کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ادھر پاکستان نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ لبنان کے سفر سے گریز کریں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے لبنان میں مقیم پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں اور حساس علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ میں سیاستدان اور اعلیٰ امریکی عہدیداروں کے قتل کی سازش کے الزامات میں ایک پاکستانی شہری پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ نے مبینہ طور پر ایران سے مل کر قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ ملزم کو 12 جولائی کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا تھا جب وہ امریکہ سے فرار ہونے والا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ کے ایرانی حکومت سے مبینہ روابط تھے اور وہ نیو یارک میں کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کا دعویٰ ہے کہ آصف کا جن کرائے کے قاتلوں سے رابطہ تھا وہ دراصل انڈر کور FBI ایجنٹ تھے۔ ادھر پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستانی شہری کی گرفتاری سے متعلق میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں اور امریکی عہدیداروں کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ باضابطہ رد عمل دینے سے پہلے وہ آصف مرچنٹ کے ماضی سے متعلق معلومات کی توثیق چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔